بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ العقیدہ الواسطیہ کے نام سے مشہور ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے صفتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا ذکر کیے اور آخر میں یہ آیت لائے کہ حل تعلم لہ سمیع، کہ کیا تم نے اس جیسا نام کسی کا پایا ہے؟ کیا جانتے ہو اس جیسا نام؟ یعنی اتنے کمال والے اور اتنی بابرکت والے، ہر عیب اور نقص سے پاک کسی اور کا نام تم نے سنا ہے یا جانتے ہو؟ یا یہ آیت اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری جو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے ایسا کوئی نہیں ہے. تو کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کا شریک اور نظیر بناؤ بھی نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی، یہ چیز جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی نظیر نہیں ہے، پھر بھی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ایسا نہیں کرو، حرام ہے. اور آیت نقل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جو ہے انداز بنا لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. لیکن کہتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے ہیں. یہ یہاں تک ہم لوگ کیے تھے. اب جو آیت نقل کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، جس کو آیت العزہ کہتے ہیں، کہ وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورہ اسراء کی آخری آیت، بنی اسرائیل اس کی آخری آیت. وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ساری حمد، ساری تعریف، ساری ثنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد کب کہتے ہیں؟ جب کسی کے اچھائی کو گنائیں اور گنا کر کے محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے یا اس کو شکر گزاری کیا جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور حمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی خوبی جو ہے خود ذاتی ہو، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی ہوتی ہے خوبی تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے، تو ہماری جب تعریف ہوگی تو اس کو مدح کہیں گے، مدح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف خود کی، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں سب اس کی خود کی ہے، تو اس کی جب تعریف کریں گے تو حمد۔ اور حمد جب اس کے کیا ہے جتنے کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، اس کو محبت اور تعظیم سے یاد کیا جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں پہلے ہی میں سورہ فاتحہ جو ہے شروع ہی کرتے ہیں، فاتحہ نام ہی دے دیے، یعنی شروعات، اوپننگ یہی ہے، شروعات ہی یہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان جنت میں جائے گا اس کا پہلا کلام بھی یہی ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ تو یہ وہاں بھی انسان حمد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، ہم لوگوں کو توفیق دیا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہی کہتے ہیں وقول الحمدللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کیجیے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جو کیا ہے جس کا کوئی ولد نہیں ہے، جس کا کوئی بھی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں۔ جب کوئی اولاد نہیں کہہ دیے، نفی مجمل کیے، یعنی نہیں لڑکا ہے نہیں لڑکی ہے، نفی مجمل کر دیے، اولاد نہیں ہے بول دیے تو دونوں ہی ہو گیا۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی کیا ہے اولاد نہیں ہے، اور جس کا اولاد ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملکیت میں، اس کے ملوک میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اس کے ملک اور ملوکیت میں، اس کی ملکیت اور ملوکیت میں جو ہے کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے ملک میں، نہ ہی اس کے ملکیت، ساری چیزوں کی جو ملکیت رکھتا ہے وہ، اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یہاں بھی نفی مجمل کی ہے، کوئی نہیں۔ اب یہاں کیا ہے دوسرے معبودانہ باطلہ بھی آ گئے، اولیاء یا انبیاء یا جو بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ
عبادت کیا جاتا ہے، سب کوئی آ گئے اور کہہ دیے سنو ملک اور ملک کی ملکیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی جو ہے مخلوقات میں کمزوروں میں جو ہے اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولی بھی نہیں بنایا، یعنی ولی شریک کے معنی میں، ولی شریک کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے جو ہے ملوک میں، اپنے ملکیت میں، اپنے تدبیر میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ مخلوقات میں سے کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی صفات کے ایک صفت کا جو ہے مالک بن جائے، کوئی رزق دینا شروع کر دے، کوئی کچھ دینا شروع کر دے، کوئی علم غیب رکھنا شروع کر دے، یا کوئی کچھ اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت اس کو مل جائے، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، مخلوقات میں سے کوئی بھی جو ہے اس کا کسی بھی جو ہے اس میں شریک نہیں ہے۔ اور جہاں تک ولی کی بات ہے، جو دوست ہے اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ جو ہے وہ ہیں، یقینی بات ہے وہ لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہے، کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت یہ کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی یہ کر سکتے ہیں، تدبیر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اس طرح وہ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت وہ لوگ بھی رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں جن کے بارے میں بیان کیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو ہے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جن کے لیے نہ ہی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ لوگ جنت میں جائے، اور ہر وہ اس کام سے بچتے ہیں جس سے وہ جہنم میں جائے۔ یہ ولی لوگ ہیں، یہ اولیاء لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے وہ ولی جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک صفت سے متصف ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت اس کو حاصل ہو، یا اللہ تعالیٰ کے تدبیر میں اس کا کوئی حق ہو، نہیں، وہ کسی چیز کا حق نہیں رکھتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو کیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، کہو اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کوئی بھی جو ہے اس سے بڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک مصلی جو ہے نماز میں کئی مرتبہ یہی کہتا ہے اللہ اکبر، پورے نماز میں دیکھ لے سلام
اور سمع اللہ لمن حمیدہ کو چھوڑ کر کے پوری تکبیریں ہی ہیں نماز میں. اللہ اکبر. ایک رکن سے دوسرے رکن جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی کبریائی بیان کرتے ہیں. یقیناً بڑا ہے, اس کی تعظیم کرنا ہے ہی, اس کی بڑائی بزرگی بیان کرنا ہے ہی. تو کہتے ہیں وَکَبِّرُوا تَکبیرًا, اس کی بزرگی بڑائی بیان کرو, کہو اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کیا ہے علماء سلف لوگ کیا کرتے کہ جب بھی یہ آیت آتی وَکَبِّرُوا تَکبیرًا تو پہلے اللہ اکبر کہتے, پھر آگے بڑھتے, اللہ اکبر کہتے پھر رکوع پڑھتے. ایسے کر کے کسی کو رکوع نہیں کرنا ہوتا پھر بھی اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کر دیتے, یا کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے پھر رک کر کے پھر آگے بڑھتے, دوسرے سورت میں جاتے ہیں. اچھا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اچھا, ایک عجیب بات بتاتے ہیں جو قرآن کے علوم سے جڑی ہوئی ہے, باہر کی بات ہے لیکن جب یہ آیت آگے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے. اس کا جو ٹکڑا بیان کیے وقول الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الذی لم یتخذ ولدا, جو کوئی ولد اولاد, جس کا کوئی اولاد نہیں ہے. اچھا, یہ سارے جتنے بھی ایک ایک جملے اگر لے لیں تو سارے جو ہے اس کے بعد والے صورت سے جڑے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, بالکل عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں وقول الحمدللہ, کہو یہ ساری تعریف سارا حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے. وقول الحمدللہ بیان کیے یہاں. اور اس کے بعد والے سورہ جو ہے سورہ کہف, اس کے بعد والی سورہ ٹھیک شروع ہو رہا کس سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. شروعات کس سے ہو رہا ہے الحمدللہ سے. یہاں بول رہے ہیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ الحمدللہ. دوسری سورہ جو ہے شروع ہو رہا کیسے الحمدللہ سے. اس کے بعد کیا ہے الذی لم یتخذ ولدا, جو کیا ہے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا, اولاد نہیں بنایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد والا سورہ یا اس کے بعد والی سورہ دیکھیے, یعنی سورہ کہف کے بعد سورہ کون سی ہے سورہ مریم. مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام, جس کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی لم یتخذ ولدا, اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس لیے سورہ مریم لائے, اس میں ذکر کر دیے کہ کیا ہے مریم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جملہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. یہ جملہ ولم یکن لہ شریک فی الملک, کیا ہے اس سے کوئی شریک نہیں ہے, بادشاہت میں اس کی کوئی شریک نہیں ہے. اس کے ملک اور ملوکیت میں, ملکیت اور ملوکیت میں کوئی شریک نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد والا سورت دیکھ لیجئے. اس کے بعد والی سورت کون سی ہے مریم کے بعد سورہ طٰہٰ. طٰہٰ میں جو ہے فرعون کا ذکر ہے, جو یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی, جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, ہے نا. تو یہ دعویٰ کیا تھا. تو یہ دعویٰ کرنے والا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کیے جو یہ بولا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہے, یعنی ہم جو ہے مالک الاملاک ہے, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. یہ دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی بیان کر دیا. اور کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کے ملک میں جو ہے کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آخری جملہ کیا ہے اس کے بعد والا جملہ کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, کیا ہے اس سے کوئی ولی جو ہے مخلوقات میں کسی کا وہ جو ہے
اسے کوئی ولی نہیں، یعنی ولی کا مطلب بتا دیا کیسے کیا ہے ادھر. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسی کے بعد والی سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ کون سی سورہ لا رہے ہیں؟ سورہ انبیاء، جو سب سے افضل اولیاء ہے، سب سے پہلے اولیاء. ان کے بعد کوئی بھی اولیاء آئیں گے، لیکن سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ اگر ولی ڈھونڈیں گے، ولی ملیں گے تو سب سے پہلے کہاں ملیں گے؟ انبیاء میں. تو انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کے بارے میں بتایا کہ دیکھو انبیاء کا حال کیا تھا. انبیاء کی عبادت کرتے ہو، وہ لوگ کس چیز کی طرف بلاتے تھے اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایسا کوئی مخلوقات میں ولی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا کہتے ہیں؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا ہے اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر، اسی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو. جی اللہ اکبر کیا ہے؟ تکبیر بیان کرو. اور اس کے بعد والی سورت دیکھیے کون سی ہے؟ سورہ حج ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی بیان کہاں ہوتی ہے؟ حج میں. انسان لبیک اللہم لبیک سے لے کر کے پتہ نہیں کتنے ہی توحید کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کی کبریا والے کلمات کہتا ہے. تو یہی آیت جو ہے جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے بتا دی. یہ باہر کی بات تھی لیکن بتا دی ہے. خیر، تو یہ آیت. اس کے بعد والی آیت لاتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر نقص اور ہر عیب سے بالکل پاک ہے رب. تو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. یہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بیان کرتے، سب کو ہے. یہاں تک کہ روایت آتی ہے ترمذی وغیرہ میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انکم تعدون الآیات عذابا، تم لوگ آیتوں کو جو ہے عذاب سمجھتے ہو. وَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّهَا بَرَكَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ ہم لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو جو ہے برکت سمجھتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں لَقَدْ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے اس کو رحمت سمجھے تھے. کیا ہوتا تھا؟ ہم لوگ کھانے میں بیٹھ کر کے رہتے تھے اور کھاتے تھے کھانا، تو ہم لوگ جو ہے کھانے سے آواز سنتے تھے، یعنی کھانا بھی جو ہے کہتا تھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا تھا. اللہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے کہتے کیا ہیں دوسری آدمی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن جو ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ لوگ کی تسبیح تم لوگ نہیں سمجھ سکتے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. لَهُ الْمُلْكُ، دوسری آیت لاتے ہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. کیا ہے؟ اسی کے لیے سارے ملک اور ملکیت ہے. ملوک اور ملکیت مطلقاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری حمد، ساری تعریفیں
الف لام جو ہے یہاں استغراق کے لیے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے. اور جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ملک ہے یا ملکیت ہے، ملوک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے دو چیزیں مراد ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ملک ہے یعنی وہ زائل نہیں ہونے والا، اس کے جیسا جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. اس کا یہ معنی نہیں کہ زمین آسمان کبھی فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، نہیں، یہ بات نہیں. معنی یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس کی ملوک اور ملکیت. اس کی ملکیت ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. آسمان اور زمین ختم بھی ہو جائے تو بھی جو ہے اس کی ملکیت اور ملوک جو ہے ختم نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. اور دوسری چیز کہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے نیچے ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے کر دے. یہ ملک اور ملکیت کے مطلب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اسی کے لیے سارے ملک، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، ملکیت اور حمد ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ جو ہے قادر ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. ہر چیز پر اس کی قوت اور طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز میں قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے حمد اور تسبیح کا جو ہے محتاج نہیں ہے. اس کا ملک اور ملوکیت ایسے ہی ہے، بغیر ہمارے حمد کے، بغیر ہمارے یہ کے. اس کے بعد آیت لاتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے، بہت زیادہ برکت والا نام اس رب کا ہے جس نے فرقان کو نازل کیا. قرآن کا ایک نام فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کرنے والی. شرک اور توحید میں، اسلام اور کفر میں، مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز قرآن میں ہے. جس نے فرقان کو نازل کیا وہ بابرکت ذات ہے. اس کے نام بابرکت والے، اس کے کام بابرکت والے. کوئی انسان بابرکت نہیں ہو سکتا. نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئے تو برکت آئی نہیں، یا کوئی نام برکت نہیں رکھ سکتا. اس لیے حدیث میں منع ہے کہ ایسا نہیں کوئی نام رکھے کہ کسی کا نام برکت ہے. تو کہتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہے برکت ہے، کہتا ہے نہیں ہے برکت، اس لیے نام رکھنے منع کیے. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بولے، یعنی یہ عبد خاص ہے، یعنی اپنے خاص بندے پر. جب عبد کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں، تو دو قسم کے عبد مراد ہوتے ہیں. ایک عام بندہ جس میں گنہگار اور اچھے سب کوئی شامل ہوتے ہیں. لیکن جب عبد خاص کہیں، خاص بندہ کہیں، اس میں صرف اور صرف جو ہے اس نیک لوگ مراد ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ جو ہے عبد کہا، یعنی خاص بندہ. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جو ہے سارے عالم کو اس سے ڈرا دے، سارے عالم کو اس سے ڈرا دے. بابرکت ہے وہ ذات، اور اس سے ہی برکتیں آتی ہیں. اسی لیے کیا ہے، اصل برکت اگر لینا ہے تو کس سے؟
اللہ تعالیٰ سے. انبیاء سے بھی برکت لی جاتی تھی لیکن انہی چیزوں سے جو کہ جائز چیز ہے, یعنی پاک چیز ہے. ایسا نہیں کہ پیشاب پیخانہ سے نہیں, ہاں اگر پسینہ ہے, دھوپ ہے, یہ سب پاک چیزیں ہیں, وہ سب سے, بال ہے, یہ وہ سب وغیرہ سے برکت لیا کرتے تھے. اور جہاں نجس چیزیں آئے گی چاہے کس کی بھی ہو تو وہ بابرکت نہیں ہوتی ہے, برکت والی نہیں ہوتی ہے. اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اور بابرکت جس سے یعنی برکت لیا جائے ایسا کوئی نہیں ہے. تو انبیاء کے علاوہ کسی اور سے برکت لینا جائز بھی نہیں ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا تاکہ وہ سارے عالم کو ڈرائے. الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کے جو ہے ملوک اور ملکیت آسمان اور زمین ہے, یہ سب ساری چیز اس کے ملکیت میں. ولم یتخذ ولدا, اور جس کا کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور جس کے ملک میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. وخلق کل شیء, جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. وقدرہ تقدیرا, اور کیا ہے اس کی تقدیر بھی جو ہے باندھ لی. اللہ تعالیٰ ایسے پیدا نہیں کیے, تقدیر کے ساتھ پیدا کیے. ہر چیز کو اس کے وقت کے ساتھ, اس کے کام کے ساتھ, وہ کیا کرے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھ دیا. اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ, ہم نے ہر چیز کو جو ہے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اس کے بعد والی آیت مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ولد نہیں لیا, کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا. لم یلد ولم یولد, اور کہتے وما کان معہ من الہ, اور اس کے ساتھ کوئی جو ہے معبود بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. نفی مجمل لائے, کوئی بھی معبود نہیں, کوئی چیز کہ کوئی یہ شخص کچھ بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی جو ہے اس کا الہ نہیں ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اگر الہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو جو مرضی چاہتا, یعنی ہر معبود اپنی من مرضی کرتا, جو چاہے کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے رہتے ہیں. اس لیے کہتے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو فساد ہوتا. یہ کہتا ہے کہ بارش بچاؤ, یہ کہتا ہے نہیں. یہ کہتا ہے کہ اولاد دو, یہ کہتا ہے نہیں. اختلاف ہوتا کافی سارا. اس لیے کیا ہے, کوئی معبود بھی نہیں ہے, صرف معبود ایک ہی ہے, معبود حقیقی. تو معبود جب ہوتے تو لڑائی جھگڑے ہوتے, اور کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی کرتے. وہ اپنا یہ دکھاتا, یہ اپنا یہ دکھاتا. جیسے کہ دیکھیے لیجیے نیتا ہوتا ہے, ہر ملک کا جو ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے, کیسے دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور خود اوپر جانا چاہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن رب تنہا ہے, اکیلا ہے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے ہر اس چیز سے, ہر اس عیب سے, ہر اس نقص سے جو کہ یہ لوگ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے متصف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ جو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں. عالم الغیب والشہادہ, جو کیا ہے غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے. جو چیز انسان کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس چیز کا بھی علم رکھتا ہے. والشہادہ, اور کیا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے اس چیز کو بھی اچھے باریکی سے جانتا ہے. انسان کے سامنے کتنی کچھ چیزیں ہوتی ہے وہ اچھے سے نہیں جانتا ہے, باریکی کو نہیں جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے ساری چیز کی باریکیاں جانتے ہیں. فتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا ہے جو تم لوگ جو ہے اس کے ساتھ شرک کرتے. یعنی
اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس چیز سے جو ہے بہت بلند ہے جو تم لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد آیت نقل کرتے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں دو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق ہو تم، مخلوق خالق کی مثال، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی مثال دیتا ہے تو کتنی بار غلط ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے بارے میں بتا، انسان کیا ہے ہاتھی یا دوسرے اس کے بارے میں بتاتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال کیسے دو گے، وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس کے لیے مثالیں نہیں دیا کرو، اس کے بارے میں جو ہے اپنے دل سے بات نہیں کیا کرو۔ اس کے بعد کہتے قل انما حرم ربی الفواحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میرا رب جو ہے سارے فاحشات کام کو، سارے فاحشات چیزوں کو حرام کر دیے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری چیز ہے اور جو باطنی چیز ہے، والاثم والبغی، ہر وہ چیز جس میں گناہ ہے اور ہر وہ چیز جس میں جو ہے کیا ہے حد سے گزر جانا ہے، باغیت ہے جس میں، جو کہ حق کے خلاف ہے، بغیر الحق، جو کہ حق کے خلاف ہے۔ وان تشرکوا باللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، تم جو ہے بغیر کسی دلیل کے، یعنی جو معبود نہیں ہے، معبود ہونے کی دلیل جس کے پاس نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شرک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے شریک کرو، یہ شرک کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے یہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کیا ہے تم جو ہے اللہ تعالیٰ پر وہ چیز کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے ساتھ اس کو بیان کیے، شرک کے ساتھ اس کو بیان کیے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرو، بغیر علم کے بات کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بغیر علم کے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، بغیر علم کے بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ذات میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علو عرش پہ ہونے کے لیے، کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، استوى یعنی مستوی ہے، اور مستوی اللہ تعالیٰ کا ہونا، ٹھیک ہے، استوا 3 اس میں آتے ہیں، استوا جو ہے 3 یا 4 معنی میں آتے ہیں، ایک رفعت کا یعنی بلندی کا، ایک علو کا جو اس کا مطلب بلندی ہوتا ہے، ارتفاع کے معنی میں، اور ایک جو ہے چڑھنے کے معنی میں، اور ایک کیا ہے کیا کہتے ہیں استقرار کے معنی میں، یعنی یہ ہو جانا، کیا کہتے ہیں اس کو، بالکل جو ہے یہ میں ہو جانا، سنبھل جانا، اس تو استقرار کہتے ہیں۔ تو استوا اس معنی میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس کے اوپر آ گیا، اب کیسا ہے نہیں جانتے۔ یہ عرش جس کے بارے میں کیا کہا گیا، کافی ساری صفتیں اس کے بارے میں بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ یہ جو ہے عرش کیسا ہے، جیسے کوئی ریگستان میں انسان
ایک انگوٹھی کو پھینک دے تو کیا ہے، سارے آسمان اور زمین، کرسی ویسے ہیں. یعنی کرسی جو ہے وہ بڑے ریگستان جیسا، اور وہ جو انگوٹھی ہے وہ کیا ہے، سارے آسمان اور زمین، 7 آسمان اور 7 زمین. سبحان اللہ. اور عرش کے سامنے وہ کرسی ایسی ہے جیسے کیا ہے، بڑا سا ریگستان، عرش اور کرسی یہ ایک انگوٹھی چھوٹی سی. اس کے بارے میں یہ کہا گیا اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ عرش جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. یعنی اس کے پائے پکڑ کر کے، اس کے پائے بھی ہیں، جیسے کہ شفاعت والی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم جب اٹھے قیامت کے دن تو موسیٰ کو دیکھتے ہیں، کیا ہے، فَإِذَا هُوَ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ عرش کا جو ہے پایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیر ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آتا ہے اس کے، اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب موت ہوا، ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ کا عرش کیا ہے، کانپنے لگا. سعد بن معاذ بڑے صحابیوں میں سے، خیر ان کے بارے میں بہت ساری باتیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیے کہ ہم نے جو ہے اپنے پاس عرش کے اوپر جو ہے لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے غضب پر بھاری ہے. تو یہ عرش جس کے بارے میں 3 صفتیں یا 2 صفتیں قرآن میں آئی ہے. رب العرش العظیم، وہ رب جو عرش عظیم ہے، عظیم لفظ آیا ہے عرش کے ساتھ، یعنی بہت بڑا ہے. اور رب العرش الکریم آیا ہے، یعنی کرم، یعنی عزت والا. تو اس کے ساتھ کرم کا لفظ بھی آیا ہے، کریم آیا ہے، عرش کریم. اور ایک کی رد میں ذو العرش المجید آیا ہے، ٹھیک ہے، ذو العرش المجید یعنی نعت منوط ہو کر کے آیا ہے، یعنی یہ بھی ایک صفت بیان کی ہے، یعنی بزرگی والا عرش. خیر 2 یا 3 صفتیں اس کی ذکر کیے ہیں. تو یہ عرش اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہو گئے. کیسے مستوی ہو گئے نہیں معلوم. لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں، بلکہ مخلوقات سے پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بیان کر دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وستۃ المواضع، کیا ہے، اور ثم استوى علی العرش، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، فی 6 مواضع، 6 جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز بیان کیا ہے. کیا کیا؟ سب ایک ہی طرح کی آیاتیں ہیں. کیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً آپ کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دن میں اور عرش پر مستوی ہو گیا. پھر عرش پر مستوی ہو گیا. سورہ اعراف کی آیت.
پھر سورہ یونس میں یہی فرماتے ہیں تقریباً وہی آیت. پھر ویسے ہی جو ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کیا ہے آسمانوں کو اونچا کیا بغیر عمد کے، یعنی بغیر کسی پلر اور یہ کے سپورٹ کے، جیسے کہ تم لوگ دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے وہ عرش پر مستوی ہو گیا. سورہ رات کی آیت. پھر اللہ تعالیٰ وہی چیز فرماتے ہیں سورہ فرقان میں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کیا ہے جس نے جو ہے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس نے پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا سورہ فرقان میں. پھر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جس میں جتنے کچھ ہے اس میں 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا. اور پھر سورہ سجدہ میں سورہ حدید میں سجدہ کے بعد حدید میں ذکر کرتے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تو عرش کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اس کو 6 جگہ میں صراحتاً ذکر کیے، یعنی بالکل واضح طور پر. لیکن پھر بھی کچھ فرقے ہیں جو اس کو یہ کہتے ہیں استولا کہتے ہیں. استوا یعنی استولا یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ارے غالب ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ مقابلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوا تو اس سے نعوذ باللہ کیسی بات ہے. نعوذ باللہ. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے آیتیں نقل کرتے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے لیے، علو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ثابت کرنے کے لیے جتنی آیتیں آتی ہیں وہ سب نقل کرتے ہیں. کیا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ کیا ہے میں جو ہے تمہیں وفات دے دوں گا، ورافعک الی اور کیا ہے مجھے میرے طرف جو ہے تمہیں اٹھا لوں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے، ورافعک الی میں جو ہے تمہیں اپنے طرف اٹھا لوں گا. اللہ تعالیٰ یعنی اوپر ہے نا، ٹھیک ہے. برفعہ اللہ الیہ، دوسری آیت کہ یقین ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، نہیں، برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کے پاس جو ہے اچھے کلمات جو ہے چلے جاتے ہیں، اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے پاس اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. صعود یعنی اٹھنا، نیچے سے اوپر جانا. والعمل الصالح، اور عمل صالح بھی جو ہے اسی کے پاس جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں. یرفعہ، جو کیا ہے نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اور کیا ہے آیت نقل کرتے ہیں اس کے بعد یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون کہتا کیا اے حامان میرے لیے جو ہے سیڑھی بناؤ، ٹھیک ہے، جس سے میں آسمانوں میں چڑھوں. اسباب السماوات کیا ہے فاطلع الی موسیٰ، ہے جو ہے آسمانوں میں چڑھوں اور جو ہے میں موسیٰ کے الہ کو جا کر کے، معبود کو جا کر کے دیکھوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہنا کیا تھا میرا معبود، میرا اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اس لیے وہ کہتا کیا فاطلع الی الہ موسیٰ، میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے پاس جاؤں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ اس کی کیا ہے بغاوت تھی، اس کا کفر تھا یہ. اس کے بعد آیت لا آمنتم من فی السماء، کیا تم ایمان لاتے ہو اس کے اوپر جو کیا ہے آسمانوں میں. یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، جو تمہیں کیا ہے زمین میں دھسا کر کے ہلاک و برباد کر دے. ام امنتم من فی السماء، یا کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہو جو کیا ہے آسمان میں ہے. ایرسل علیکم حاصبا، کیا ہے تم کو جو ہے آسمان سے عذاب بھیج کر کے ہلاک کر دے. فستعلمون کیف نذیر، تو تم جو ہے اس کا نذیر ہے، اس کا انجام جو ہے دیکھ لو گے.
اس کا انجام تم دیکھ لو گے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیت آئی کہ کیا تم اس کے اوپر ایمان لاتے ہو جو آسمانوں میں. تو یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس میں حق میں یہ چیزیں نقل کی گئی. دوسرے بات جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا معیت کا لفظ، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے. اور یہ دو چیزیں، اس میں دو چیزیں آتی ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے ہی بیان کیے. معیت عامہ، عام معیت یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو نظر میں رکھ کر گئے ہیں. یار ایک ہوتا معیت خاصہ یعنی خاص معیت، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے کہتے نا، یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد ساتھ ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات سے ساتھ ہے، نہیں، ذات کے حساب سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ ہم لوگ پڑھے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے جیسے کہ ہم لوگ پڑھے وغیرہ وغیرہ. اور جہاں بھی قرآن میں معیت کا لفظ آیا ہے اس کے آگے پیچھے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے علم کا لفظ آیا ہی آیا ہے. جیسے کہ یہ والی آیت الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اچھا اس کے پہلے یہ والی آیت لاتے کیا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. کیا ہے اس نے جو ہے آسمان اور زمین کو جو ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتی ہے، وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ چیز بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس کے آسمان کی طرف جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے معنی میں یہاں مراقبہ بدلا ہے. معاکم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم جو کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد آیت لگتے ہیں ما یکون من نجوا، اسی کی آیت کے بارے میں بتا رہے تھے. الم تری یعلم، اے الم تری ان اللہ یعلم، اس کے پہلے آئے ہیں کہ تم لوگ اس کی کیا رائے رکھتے ہو اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، کوئی 3 آدمی کیا ہے اپنے کان میں باتیں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے چوتھا ہے ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. 4 آدمی کر رہے ہیں چھپ چھپ کر کے بعد 5واں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. زیادہ ہو یا کم ہو اللہ تعالیٰ سب کے جانتا ہے. کہتے وہو کیا ہے وہو معہم اینما کانوا، وہ لوگ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور کیا ہے ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا بھی دیں گے جو چیز وہ لوگ کیے ہیں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے ان کو خبر دے دیں گے. دیکھو دیکھو تم یہ کرتے تھے، یہ جو تم لوگ جو ہے کانا پھوسی کیا تھے، قیامت کے دن سب کچھ کھل جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنا، یہاں بھی جو ہے علم ہے. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ضرور آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علم کے حساب سے قریب ہے، علم کے حساب سے ساتھ ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہے مطلب کہ ہمیشہ چلیں گے نہیں، سپورٹ میں ہے. یا کہتے ہیں چاند ہم لوگ جاتے ہیں تو چاند ساتھ میں رہتا ہے، چاند ایک ہی جگہ میں رہتا ہے لیکن ہم لوگ چلتے ہیں تو معلوم کیا ہوتا ہے ساتھ. ویسے اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے. یہ سب معنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے سپورٹ میں ہم لوگ کو دیکھ رہا ہے، ہم لوگ کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرما. رب ہمارے گناہوں کی، ہمارے خطاؤں کی مغفرت فرما. رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.